بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسمن سورہ الحمد کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ الحمد کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سورہ الحمد میں کیا ہے؟ معجزہ ہے، معجزہ، کلام حق ہے، سخن حق ہے، سورہ شفا ہے، سورہ حیات ہے۔ سورہ الحمد سرسری طور پر پڑھ کے نہ گزر جائیں۔ سورہ الحمد سورہ الحمد ہے۔ ادب سے پڑھو، سلیقے سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، ہدیہ کرو، ناظر کرو۔ اصل یہی ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے، یہ ہدیہ جو غذائے روح بنتا ہے۔ غذائے روح، روح اصل غذا علم ہے۔ روح کی اصل غذا علم ہے، روح کی اصل غذا ذکر ہے۔ روح نورانی ہے، اس کی غذا بھی نورانی ہے۔ اصلاً حیات نور ہے، موت ظلمت۔ حیات علم ہے، موت جہالت۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ جاہل زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ حیات علم سے عبارت ہے۔ صفت حیات کا اطلاق وہیں ہوتا ہے جہاں علم پایا جائے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں حیات نہیں ہے، موت ہے، موت۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے قلب سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت، اور قلب قرآن کی دھڑکتی ہوئی آیت۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب آیت ہے، اتنے مطالب ہیں اس آیت میں۔ مجھے خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے بعض مقامات پر اس آیت پر گفتگو کی ہے، مگر اس آیت میں جتنے مطالب ہیں، تہ در تہ مطالب حیات و موت سے متعلق ہے، لیکن صرف حیات و موت سے متعلق نہیں ہے۔ یہی آیت علم الہی سے متعلق بھی ہے، یہی آیت علم معصوم سے متعلق بھی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ ایک آیت میں کیا کیا جہات ہیں، کیا کیا ابعاد ہیں۔ ایک ہی آیت جس کا بظاہر عنوان اور موضوع ہے موت و حیات، یہی آیت علم الہی سے متعلق ہے، یہی آیت علم معصوم سے متعلق ہے، یہی آیت فلسفہ جبر و اختیار سے متعلق ہے۔ ایک ہی آیت۔ کیسے؟ میں صرف عنوان ظاہر کر رہا ہوں، پہلے مضمون سمجھ لیں، ترجمہ سادہ سا اس آیت کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے ہیں جو کچھ یہ دنیا میں آنے والے گزرنے والے کام کر گئے، خدمتیں کر گئے، جو تقدیم کیا انہوں نے، جو خدمتیں کی وہ لکھتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار لکھتے ہیں، مرنے کے بعد جو ان کے کیے ہوئے کاموں کے آثار ہیں وہ لکھتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کا احصاء کر دیا ہے ہم نے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا احصاء ہم نے امام مبین میں کر دیا ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ میں نے عنوان کیا کہ حیات و موت، پروردگار فرما رہا ہے ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اجازت دیجیے اپنا پرانا ایک جملہ دہرا دوں۔ میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ دیکھیے سورہ یاسین جس وقت نزع کا عالم ہوتا ہے، احتضار کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ کیوں مستحب قرار دیا گیا ہے؟ بے پناہ حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ جس وقت انسان زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فنا ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دامن عدم میں جا رہا ہے، اس وقت اس کے کان میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ موت کا خوف کس لیے طاری ہو رہا ہے؟
بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے کسی متلاطم سمندر یا دریا کے کنارے کوئی بچہ کھڑا ہو اور اسے خوف ہو کہ یہ موجیں جو آ رہی ہیں یہ ہمیں ہلاک کر دیں گی، ہم غرق ہو جائیں گے۔ اس وقت پیچھے سے کوئی کہے بیٹا گھبرانا نہیں، ہم ہیں جو ڈوبنے والوں کو نکال لیتے ہیں۔ کیسا حوصلہ پیدا ہو جائے گا بچے میں، پورے حوصلے کے ساتھ وہ کود پڑے گا سمندر میں، اور پھر وہ ہرگز نہیں ڈوبے گا، فن پیراکی خود سیکھ لے گا، تیرنے کا ہنر سیکھ لے گا۔ دیکھیے تیرانے کا ہنر سکھانا ہو تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بچے کو آپ ہاتھ پر لے کے تیرائیں، جب تک ہاتھ پہ لے کے تیرائیں گے کبھی نہیں سیکھے گا۔ آپ کنارے پشت پہ کھڑے رہیں، اسے دھکا دے دیں تاکہ پانی کا خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے، متلاطم موجوں کی وحشت دور ہو جائے۔ ڈوبنے لگے آپ اٹھا لیں، پکڑ لیں، سہارا دے دیں۔ سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ بے خوف بنا دو۔ جس وقت موت کا خوف طاری ہو رہا ہے اس وقت کوئی کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ توجہ ہے، ہم اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے یقین رہنا چاہیے کہ ہم فنا نہیں ہوں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ موت کا تصور غیر اسلامی ہے، غیر حقیقی ہے، غیر واقعی ہے، جو موت کو امر عدمی سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن جس نے نازل کیا وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ موت بھی ایک مخلوق ہے، حیات بھی ایک مخلوق ہے۔ توجہ ہے، موت ایک مخلوق ہے، حیات ایک مخلوق ہے۔ یہ موت، اسی لیے موت کے لیے دوسرے مقام پر سورہ مبارک ہے واقعہ میں کیا کہا گیا؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے اور ہم تھک نہیں گئے ہیں، ہم تمہیں وہ حقیقت بنا دیں گے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ اساس عالم ہستی ارتقاء ہے۔ ارتقاء کے معنی یہ ہے کہ حیات ما فوق حیات، حیات ما فوق حیات، حیات ما فوق حیات۔ اساس ارتقاء یہ ہے کہ نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور۔ اساس ہستی نور علی نور ہے، اساس ہستی حیات فوق حیات ہے۔ اسی لیے خالق عالم ہستی نے اپنا تعارف بھی جہاں کرایا وہ اس لہجے میں کرایا، اس انداز سے کرایا، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اچھا، جب آسمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جوانوں عزیزوں، باہوش، باخرد، بافہم، باہمت، باحوصلہ جوانوں سنو، اپنی قدر و قیمت پہچانو۔ جب ہم آسمانوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تم فوراً اوپر دیکھتے ہو۔ آج کے بعد سے جب آسمانوں کا لفظ استعمال کریں تو اپنے اندر دیکھا کرو۔ اندر 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 صلب قدرت اور رحم فطرت سے اس درماندہ بشر سے حسین تر کوئی وجود پیدا نہیں ہوا۔
اور یہ بشر، یہی درماندہ بشر، یہ انسان، یہ مشت خاک، اس کا ظاہر جتنا حسین ہے اس کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین ہے، بشرطے کہ باہر کی گرد و کدورت سے آلودہ نہ ہو جائے۔ یہ انسان، یہ بشر، اس سے زیادہ حسین صلب قدرت سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس سے زیادہ حسین و زیبا رحم فطرت سے کوئی وجود میں نہیں آیا۔ فرشتوں کا حسن اور ان کی زیبائی انسان کے حسن سے کمتر ہے۔ کہاں یوسف، کہاں فرشتے؟ کہاں فخر یوسف مصطفیٰ، کہاں فرشتے؟ کہاں علی، کہاں ملائکہ، کہاں زہرا، کہاں حوریں؟ اس انسان سے حسین تر، عظیم تر کوئی مخلوق صلب قدرت اور رحم فطرت سے وجود میں نہیں آئی، اور جتنا حسین اس کا ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ حسین اس کا باطن ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، اس انسان کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین۔ یہ حسن کے ظواہر اور بطون کا نامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ جو بطون کا سلسلہ ہے، کبھی کبھی اس کو بھی عرفان کی زبان میں آسمانوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں تقریر ہو رہی ہے تو دبستان لکھنؤ کے سب سے بڑے شاعر کے دو مصرے سن لیجئے۔ حضرت شیخ امام بخش ناسخ نے کہا ہے، تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے، تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے، زمین جیسے حجاب آسماں ہے۔ زمین جیسے حجاب آسماں ہے۔ جب سماوات کی بات کی جائے تو باہر نہ دیکھیے، یہ باہر کے سماوات سنو غور سے عزیزو جوانوں، میں بزرگوں سے جب خطاب کرتا ہوں تو آپ جناب کرتا ہوں، جب جوانے سے کرتا ہوں تو اب عمر کی اس منزل میں آ چکا ہوں، اور بے تکلفی کا لہجہ اختیار کرنا زیادہ مؤثر معلوم ہوتا ہے، اس لیے سنو اور دیکھو یہ فقرے کہنے لگا ہوں۔ اور ایک مجبوری اور ہے، اب جو گلوبل تہذیب میں زبان کو زوال آ رہا ہے، اس کا اثر پڑنا چاہیے نا، تخلیقات پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے نا، شاعر پہ اثر پڑ رہا ہے، ادیب پہ اثر پڑ رہا ہے، صحافی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو بیچارے خطیب پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ بہرحال یہ یوں ہی تھا جملہ محترزہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو باہر آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا کاسموس، یہ پوری کاسمولوجی، یہ جہان اکبر نہیں ہے، یہ جہان اکبر نہیں ہے، یہ جہان اصغر ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ سنو، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے کو ایک حقیر، چھوٹا سا، صغیر جرم، ایک جسم مادی، ایک جرم، ایک مادی وجود حقیر سا سمجھتے ہو، جبکہ وفیک انطوی العالم الاکبر، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، عالم اکبر باہر نہیں تمہارے اندر ہے۔
بس یہاں سے گفتگو کسی اور رخ پہ جائے گی. انسانوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، میری مائیں بہنیں سنیں، کیسی نسل تربیت کرنی ہے، کیسا زندہ معاشرہ وجود میں لانا ہے. ایسا زندہ معاشرہ جس کی موت بھی مردوں کو زندگی دے دے. چھوٹا سا جملہ کہہ دوں درمیان میں. عموماً یہ جملہ اکثر دہرایا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے دہراتے ہیں. زندگی کیسے بسر کریں، زندگی بسر کیسے کریں. جو لوگ فلسفی نہیں ہیں، عارف نہیں ہیں، صوفی نہیں ہیں، جو لوگ مذہبی نہیں ہیں، وہ بھی آپس میں اس طرح کے جملے کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. کہہ رہے میاں جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا. تو ایک سوال پر غور کیجئے. پہلے اس سوال پہ غور کیجئے کہ کیا میں کھانے کے لیے جیتا ہوں یا جینے کے لیے کھاتا ہوں. میں کھاتا کس لیے ہوں؟ جواب کیا ہے؟ جینے کے لیے. دوسرا سوال کیجئے پھر جیتا کس لیے ہوں؟ یاد رہے گا سوال؟ کھاتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. کماتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. سوتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. علاج کس لیے کرتا ہوں؟ جینے کے لیے. ساری جد و جہد، قد و کاوش کس لیے کرتا ہوں؟ جینے کے لیے. جیتا کس لیے ہوں؟ جس نے اس سوال کا جواب صحیح پا لیا وہ زندہ جاوید ہو گیا. توجہ ہے؟ جیتا کس لیے ہوں؟ جیتا اس لیے ہوں تاکہ زندگی کا اعلیٰ ترین ہدف حاصل ہو جائے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس لیے گزارش کر رہا ہوں یہ چند جملے کہ باہر کی دنیا یہ جہان اصغر ہے، اصل دنیا اندر کی ہے. اور یہ جو اندر کی دنیا ہے، باطن در باطن، باطن در باطن، باطن در باطن، ان آسمانوں میں سفر کرنا سیکھو. یہ باہر کی دنیا میں ان خلاؤں میں تو مشرک بھی جاتے ہیں، فاسق بھی جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں. اندر جو آسمان چھپے ہوئے ہیں یہ صرف متقی طے کرتے ہیں، مومن طے کرتے ہیں، عارف طے کرتے ہیں.